عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے رمضان المبارک گزرنے کے بعد امت مسلمہ کا کارواں اگلے رمضان کی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ رمضان المبارک کے اندر اس جامع مسجد جلالی رضوی کے اندر جمعۃ المبارک کی ادائیگی کا آغاز کیا گیا، اور اسی سلسلہ میں بندہ ناچیز کو بھی آج کے جمعہ کے لحاظ سے دعوت دی گئی۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ اس جمعۃ المبارک کو اس مسجد کے اندر جو آغاز ہوا قیامت تک ہمیشہ تسلسل کے ساتھ جاری رکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اس مسجد کے بانیان جو دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور جو حالت حیات میں ہیں رب ذوالجلال ان کو صحت و عافیت عطا فرمائے۔ جنید زماں حافظ الحدیث حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقشبندی قادری قدس سرہ العزیز، آپ نے تبلیغ دین کا جو سلسلہ بھکی شریف کے اندر شروع کیا، اس کے اثرات اللہ کے فضل و کرم سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت سے پوری دنیا پر مرتب ہوئے۔ ایک سلسلہ قرآن و سنت کی تدریس کا ہے جو کہ درس نظامی کی شکل میں کئی سالوں تک پڑھایا جاتا ہے۔ جمعہ کے روز عربی خطبہ سے پہلے اردو میں تقریر کا سلسلہ جو عجم میں شروع کیا گیا، اس کا مقصد دنیا کے اندر دین اسلام کے خلاف حملے بڑی شدت اختیار کر چکے ہیں، اسلام کا راستہ روکنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کا فرمان ہے واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت اسلام کا راستہ نہیں روک سکتی۔ یہود و نصارہ میں سے پھر یہود جو ہیں ان کو قرآن مجید برہان رشید میں نصارہ کے مقابلے میں بھی زیادہ ہمارا دشمن قرار دیا گیا، اور ان کا شر مزید زیادہ امت مسلمہ اور اسلام کے خلاف ہمیشہ پھیلتا رہا۔
قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے ضربت علیہم الذل والمسکنہ فرما کر ان کی شدید مذمت کی کہ ان پر ذلت و رسوائی مسلط کر دی گئی، یہ ذلیل لوگ ہیں، یہ مسکین لوگ ہیں۔ خالق کائنات جل جلالہ نے جب تورات میں یہود سے خطاب کیا تو ایک بار بھی اللہ نے ان کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے نہیں پکارا، یعنی اہل تورات کو ایک بار بھی رب ذوالجلال نے یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا۔ اور ادھر قرآن مجید برہان رشید میں خالق کائنات جل جلالہ نے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو 88 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا کہا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے سب سے پہلے اس فرق کو نوٹ کیا تو آپ نے فرمایا کہ جس رب نے دنیا میں ہم سے گفتگو کرتے ہوئے، یعنی جس طرح کہ اب مثلا آپ سنتے رہے رمضان میں تقریریں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والوں نے اپنے نام سے پکار کے ساری قوموں میں ممتاز کر دیا، امید ہے کہ آخرت میں بھی ہمیں ساری قوموں میں ممتاز فرمائے گا۔ اور ادھر یہود کو رب ذوالجلال نے جب تورات میں ان سے بات کی کہ تجھ پر یہ فرض ہے، یہ لازم ہے، تو وہاں لفظ کیا ہے؟ یا ایھا المساکین، اے مسکین لوگو، یعنی ان کو رب نے مسکین کہہ کر ان سے گفتگو کی۔ ان کے لیے دنیا میں بھی مسکینی ہے، ذلت ہے، رسوائی ہے، اور آخرت میں بھی ذلت و رسوائی ہے۔ اور یہ چونکہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے قرآن کے اندر ایک اعلان ہے، اس بنیاد پر وہ حسد، بغض اور کینے کی بنیاد پر اس امت کے ساتھ اپنی دشمنی کا شروع سے اظہار کر رہے ہیں۔ اور خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید برہان رشید میں ان کے بارے میں وہ خبر دی ہے اس امت کو کہ جس کے نتیجے میں یہ امت، جس طرح کہ تم نے دیکھا کہ فلسطینی غیر مسلح ہیں، میزائلوں کا مقابلہ غلیلوں سے کر رہے ہیں اور پتھروں سے ٹینکوں کے مقابلے میں کھڑے ہیں، اور اتنا زیادہ جو عالم کفر یہود کے ساتھ ہے، اس کے باوجود وہ اپنے موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ ہزاروں لوگ شہادت پا گئے مختلف مواقع پر، مگر پھر بھی انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہم یہودیوں سے صلح کر لیں اور بیت المقدس کا کچھ حصہ انہیں دے دیں، کچھ خود لے لیں، بلکہ ایک ایک انچ کے لیے وہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ یہ قوت اور یہ دلیل اور حجت کی بنیاد پر ان کا ڈٹ جانا، یہ اسلام کی حقانیت، قرآن کی حقانیت اور رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی حقانیت ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں سورہ بنی اسرائیل کے رب الجلال کا یہ فرمان ہے 15ویں پارے میں، اور ہر صدی، ہر سال اس فرمان کی صداقت ہمارے سامنے موجود ہے۔ اسرائیل کا لفظ اپنے طور پر کوئی برا لفظ نہیں، اسرائیل یا بنی اسرائیل اولاد یعقوب علیہ السلام،
یعنی اسرائیل کا لغوی معنی ہے عبداللہ، اور لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ تو اس کو دھوکے سے ایک ملک کا نام رکھا یہود نے، اور آہستہ آہستہ مسلمانوں کی زبانوں پہ وہی نام پکا ہو گیا، حالانکہ اصل یہودی سٹیٹ کا نام ہے الکیان الصہیون۔ لیکن جس طرح اب مسجد اقصی کے مقابلے میں جو قبہ صخرہ ہے وہ گولڈن کلر کا، وہ زیادہ رائج کیا گیا، وہ بھی مقدس جگہ ہے، مگر وہ مسجد اقصی نہیں۔ مسجد اقصی کے اندر وہ ایک علیحدہ جگہ ہے، مگر اصل مسجد اقصی اس کے اوپر وہ دوسرے کلر کا گنبد بنا ہوا ہے۔ یہ تشہیر بھی ان کی اس خیانت کی بنیاد پر تھی کہ خدا نخواستہ جو ان کا منصوبہ ہے کہ کہیں دھماکوں سے مسجد اقصی کو گرا دیا جائے اور پھر اس کی جگہ ہیکل سلیمانی تعمیر کیا جائے، تو گرا کر ہم کہیں گے